سورۃ المعارج مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے، نزول کے اعتبار سے نمبر 79 ہے۔ اس میں 44 یعنی 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ معارج بلندیوں کو کہتے ہیں، معارج بلندیوں کو کہتے ہیں۔ اللہ بلندیوں کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا، بعذاب واقع للکافرین، وہ عذاب مانگنے والے نے مانگا کہ جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے۔ یعنی کافر جب کوئی جواب نہ دے سکتے تھے تو کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے کر آئیے۔ لیس لہ دافع، وہ جب عذاب آئے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ جو بلندیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اس کی طرف فرشتے اور جبریل امین چڑھیں گے، اس کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ فی یوم، فرشتے اور جبریل امین عروج کرتے ہیں، وہ عروج کریں گے کس دن؟ اس دن کان مقدار 50,000 سنہ، جو 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو اے محبوب آپ اچھی طرح صبر کریں۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ اس قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں قیامت نہیں آ سکتی۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ایسے ہوگا جیسے گلی ہوئی چاندی۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اس وقت خوف کا یہ عالم ہوگا کہ گہرا دوست دوسرے گہرے دوست کو بھول جائے گا، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن دیکھنے کے باوجود کسی کی جو پرواہ نہ ہوگی، اپنی فکر ہوگی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ عذاب سے چھٹکارا پالے، اگرچہ عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹے قربان کر دے، وہ صاحبتی ہی اپنی بیوی کو قربان کر دے، وہ اخی ہی اپنے بھائی کو قربان کر دے، فدیے میں دے دے، وہ فصیلتہ التی تؤویہ، وہ اپنا وہ خاندان جس میں اس کی جگہ تھی، وہ چاہے گا پورا خاندان میں فدیے میں دے دو، میری جان چھوٹ جائے عذاب سے۔ ومن فی الارض جمیعا، وہ تمنا کرے گا کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں اگر میں ان کا مالک ہو جاؤں تو آج میں عذاب سے بچنے کے لیے سب کو قربان کر دوں۔ تو آخرت میں یہ تمنا کرے گا، اور دنیا میں لوگوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ ثم ینجیہ، وہ تمنا کرے گا سب کچھ دے کر میں وہ نجات پالے، لیکن اسے اب نجات نہ ملے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نزاعۃ للشویٰ، کھال اتار لینے والی ہے۔ انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، وہ آگ بھڑکتی ہے جو کھال کو کھینچ لے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ اس کو بلا رہی ہے، وہ جہنم کی آگ جس نے پیٹھ دی
اور منہ پھیرا، وجمع فاوعى، مال جمع کیا اسے سنبھال کے رکھا، یعنی نافرمانی کی اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بنایا گیا بڑا بے صبرا، حریص لالچی، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سخت گھبرانے والا ہوتا ہے، فوراً وہ گھبرا جاتا ہے، اور گھبراتا بھی معمولی نہیں ہے، بہت سخت گھبراتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو کنجوس بن جاتا ہے، نعمتوں کو روک کر رکھتا ہے، روکنے والا ہوتا ہے۔ لیکن سارے ایسے نہیں ہیں، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، وہ مسلمان کے جو نمازی ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، مصیبت کے وقت بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں، رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور نعمتیں مل جائیں تو غرور نہیں کرتے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ وہ ہیں جو نماز کے پابند ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ وہ ہیں جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، للسائل، سائلوں کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے۔ سائل تو وہ ہے جو ضرورت مند ہو اور وہ اپنی ضرورت کا اظہار کرے، اور محروم سفید پوش ہیں کہ جو بظاہر ہمارے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، بظاہر وہ اپنا لباس اور اپنا جو چلنا پھرنا ایسا رکھتے ہیں کہ کسی پر ان کا غم ظاہر نہ ہو، لیکن انہیں اگر تھوڑی تلاش کی جائے تو ان کی حالت کا علم ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے مال میں سے دونوں کو حصہ دیتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو سچ مانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں، رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام کام نہیں کرتے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں جو حلال اللہ نے ان کے لیے کیا، جیسے شادی شدہ شخص ہے تو اس کے لیے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یہاں پر ازواج کا بھی ذکر ہے اور ما ملکت ایمانہم کا بھی ذکر ہے، یعنی کنیزوں کا بھی ذکر ہے۔ تو کنیز تو اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے کہ جو یہ معاملات اپنی زوجہ سے کرے یا کنیزوں سے کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں، یعنی حلال پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ کیسی ہماری غلط سوچ ہے کہ ہمارا معاشرہ حرام کی طرف جا رہا اور حلال کو مشکل سے مشکل بنایا جا رہا۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو کوئی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے، یعنی اپنی شہوت کسی اور طریقے سے پورا کرے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ وہ لوگ ہیں متقی لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پھر نماز کا ذکر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ ہیں جن کا جنتوں میں اعزاز و اکرام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات عطا فرمائے۔ کتنی پیاری صفاتیں ہیں کہ نمازی ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، اپنے مال کو
مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، اس کی فکر رکھتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پورے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، گندے خیالات سے، حرام سوچ سے، حرام کی طرف وہ نہیں جاتے، اور وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں، گواہی پر قائم رہتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات ہمیں عطا فرمائے۔